فرمائے گا کہ میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، اور قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام، جبرائیل علیہ السلام آپ کا غلام، اور اسرافیل علیہ السلام آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لو، اور پھر وہ روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام اور آپ کا غلام جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح بھی قبض کر لو، اور وہ قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائے گا کہ کون باقی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان، اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا ہر شے کو فنا ہے، اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے جو جلال و اکرام والا ہے۔ اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر اپنے آپ سے فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، اور پھر خود ہی جواب دے گا اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔ پیارے دوستو، آئیے تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے آخری چکر کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے، اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کے مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مخموم ہوں۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تیسرے دن پھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کے ماتحت جو 1,00,000 فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت ہے، اسے آنے دو۔ چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم مانوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں وہی کروں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں روح مبارک قبض کروں، مرضی نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ملک الموت نے عرض کیا
ہاں حضور، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرضی کے مطابق کام کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کو چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا، تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہی ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے، اس لیے میرا مقصود تو صرف آپ تھے۔ اس کے بعد ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے شرف سے مشرف ہوا۔ یاد رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کسی بھی نبی سے ملاقات کے لیے زمین پر اترنا اب نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اب کسی نبی کا نہیں آنا ہوگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس چکر کے بعد کبھی وحی لے کر نہیں اتریں گے۔ البتہ وحی کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے زمین پر اترنا قرآن پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کی رات کا ذکر ہے کہ اس رات میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ملک الموت کے نام اسرائیل کی، جو ہمارے ہاں مشہور ہے اور اسرائیل علیہ السلام ہی کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں ملتا کہ یہ موت کے فرشتے کا نام ہے۔ البتہ کچھ اسرائیلی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس بنا پر ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا نام ہے یا نہیں، اس لیے ہم نہ تو تصدیق کر سکتے ہیں کہ موت کے فرشتے کا نام اسرائیل ہے اور نہ ہی انکار، بلکہ ہمیں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور انہیں ویسے ہی ملک الموت کہنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے انہیں قرآن میں کہا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن و سنت میں چند فرشتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور یہ بالاتفاق المسلمین فرشتے ہیں، اور ان کا ذکر ایک ساتھ بھی کئی جگہ پر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے لیے قرآن و سنت ہی ہر مسئلے میں مقدم ہونا چاہیے اور کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو اس بارے میں ہمیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 سے رہنمائی ملتی ہے، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں موت کے فرشتے کو ملک الموت کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کوئی نام نہیں ملتا، اور جب ہم احادیث صحیحہ و اقوال صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو کسی بھی حدیث یا کسی بھی صحابی کے قول سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے ملک الموت کو اسرائیل کا نام دیا ہو۔ پیارے دوستو، جب رب تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور نام ذکر نہیں کیا تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ البتہ یہ ملک الموت کے نام کے حوالے سے بحث تھی جس کا تذکرہ ضروری سمجھا اور آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ آپ کو ملک الموت اور رب کائنات کا ایک مکالمہ سنائیں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں ملک الموت کی شکل و صورت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا، کہا کہ جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائیں جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا، اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار کو نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا، آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ فرمایا، اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا، ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا
جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اور ہوتی ہے، اور مشرک اور کافر کی روح کے لیے آپ کی شکل و صورت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی تمنا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہ گار موجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، عذاب خدا کی طاقت و تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لینے سے باز آئے اور زمین سے مٹی نہ لی۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اس سرزمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوق ہوں، ہر ایک کو موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپدق میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو زمین نے جب اسرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ اور آج یہی حال ہے کہ کوئی بھی ملک الموت کا نام نہیں لیتا، بلکہ یہی کہتا ہے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا، بیماری سے مر گیا، وغیرہ وغیرہ، اور ملک الموت کا نام لینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آئیے اب آپ کو ملک الموت اور رب کائنات کے درمیان ہونے والا مکالمہ سناتے ہیں۔ اس حوالے سے مولانا رومی رحمہ اللہ کی حکایات سے یہ حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا، جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے
جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس طفل شیرخوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیر بچھا دیں۔ سورج سے کہا، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا، بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور اس کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی۔ وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوبصورت، صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کیں۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کی ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو